اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی درود شریف کے حوالے سے بہت پیاری چند حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سننے والوں، اس پیغام کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ یہ اچھا پیغام دوسروں تک پہنچ سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا اللہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامۃ وان دخلوا الجنۃ للثواب۔ جس مجلس میں لوگ جمع ہوں، جس محفل میں لوگ جمع ہوں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود شریف بھیجیں، اس مجلس یا محفل پر حسرت اور افسوس کرتے اٹھیں گے اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی اس محفل پر، اس مجلس پر حسرت اور افسوس ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال مما جلس قوم مجلسا یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم وبال فإن شاء عذبہم وإن شاء غفر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں کوئی قوم جمع ہو اور اس میں اللہ کا ذکر کریں لیکن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجیں تو وہ مجلس ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ اگر اللہ چاہے انہیں عذاب دے، اگر چاہے تو اللہ پاک انہیں بخش دے۔ یعنی وہ محفل قابل قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ ہمیں جس محفل میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ مجلس جو ہے نا پھر وہ ہمارے لیے وبال ہوگی۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامۃ۔ اپنی مجالس درود شریف سے مزین کرو، یعنی مجھ پر درود شریف پڑھو اور اپنی محفلیں یعنی خوبصورت بناؤ مجھ پر درود شریف پڑھنے پر، کیونکہ تمہارا درود شریف وہ نور ہوگا قیامت کے دن تمہارے لیے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم جس وقت بھی ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ یعنی اس درود شریف کی وظیفے کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ درود شریف جو ہے نا یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے، دل میں خوشی پیدا کرتا ہے، اور ہمیں کم از کم اس عمل کو ضرور اپنے اندر اپنانا چاہیے۔ لوگ وظائف کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس وظیفے کو کوئی اپنا لے، خدا کی قسم سے اس کی ہر پریشانی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔